راجہ خالد ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ راجہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے 70 صفحات پر مشتمل ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے۔ کیا اس کے مین پوائنٹس ہیں اس فیصلے کے، اور کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے ہمارے سیاست کے اوپر امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، فیصلہ تو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، مجھے علم ہو رہا ہے، میرے نالج میں لایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 70 پیجز پہ مشتمل فیصلہ، میرا صرف گزارش یہ ہے میری کہ یہ اسی فیصلے کی کنٹینیوشن ہے جو 12 جولائی کو کیا گیا تھا۔ وہ شارٹ آرڈر تھا، اس میں ریزننگ ہوگی۔ میں اس حوالے سے پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں اور کرتا رہا ہوں کہ جو 12 جولائی کا آرڈر ہے 8 ججز کا، اس میں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا۔ مثلا اسی بات کو لے لیں کہ کہا گیا جی کہ 15 دنوں کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، حالانکہ وہ اس سے پہلے ڈیکلریشن دے چکے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ممبر سے ہم اسے والنٹیرلی جوائن کر رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 دن کی جگہ 15 دن کیسے دے دیے؟ چونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 51 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹڈ ممبرز ہوں گے they may join any political party within 3 days, whereas the Supreme Court of Pakistan has given 15 days to those members۔ پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس حوالے سے ناقص ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کر دیا کہ ہیلو راجہ خالد صاحب سے گفتگو آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہیں۔ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا، ایسا کہا گیا ہے تفصیلی فیصلے کے اندر۔ یہ تفصیلی فیصلے کے پوائنٹس ہیں جن کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے اور آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ فیصلے کے اندر ایسا کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے حقدار ہے۔ راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ جی راجہ صاحب۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ آواز کٹ گئی جی، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 دن کی جگہ جو واضح پرووین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، اس کی جگہ 15 دن دے دیے۔ اور پھر جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا گیا، اور وہ اس طرح سے کہ جو لوگ پہلے سے ڈکلیریشن دے چکے ہیں، آپ نے ایفیڈیوٹ جمع کروا چکے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں، انہیں کہا گیا کہ اب آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چونکہ قانونی نظیر بن جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی جو ہمارے ادارے ہیں وہ عمل درآمد کرتے ہیں اور لوگ بھی اسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو آپ نے راستہ کھول دیا ہارس ٹریڈنگ کا اور جو لوٹاکریسی کا کہ لوگ آزادانہ طور پہ ایک پارٹی جوائن کرنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں دوسری پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کر دیا کہ 185 جو سیکشن آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، اور اپیلیٹ جورسڈکشن میں اپیل یا تو ڈسمس ہوتی ہے یا موڈیفائی ہوتی ہے یا پھر وہ ایلو ہوتی ہے، لیکن سنی اتحاد کونسل کی اپیل کو ڈسمس کرتے ہوئے آپ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا، جو پی ٹی آئی کہیں پہ بھی نہ تو الیکشن کمیشن کے روبرو، نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پارٹی تھی۔ تو لہٰذا اس فیصلے نے ایک نہیں کئی بحرانوں کو جنم دیا، اور قانون یہی ہے، کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے کہ وہی فیصلہ قابل نفاذ ہوگا، نافذ العمل ہوگا، امپلیمنٹ ہو سکتا ہے